Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. آصف یہ بتائیں گے آپ کی آزمائشیں جو ہیں یہ کیوں آتی ہیں اور یہ کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے؟ جی دیکھیں، آزمائشیں مومن کی زندگی کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا بھوک سے، خوف سے، جان سے، مال سے، تمہارے پھلوں میں کمی کر کر، اور پھر اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتا ہے کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے۔ دیکھیں، آزمائشیں اللہ تعالیٰ مومنوں کو ان کے گناہوں سے، گناہوں کی صفائی کے لیے آزمائشوں میں ڈالتا ہے، ان کے گناہوں کو ختم کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن کو اتنی دفعہ آزمائشوں سے گزارتا ہے کہ وہ بالکل گناہ اس کے سارے ختم ہو جاتے ہیں بالکل۔ دیکھیں، اس آزمائشوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو یا جو لوگ زیادہ قریب ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے زیادہ گزارتا ہے۔ اس کے لیے دیکھیں، ہمارے نبیوں کی زندگی دیکھ لیں، اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، اتنی آزمائش سے گزرے ہیں وہ۔ دیکھیں، ان کی پیدا ہونے سے پہلے ان کے والد صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، والدہ کا انتقال بچپن میں ہو گیا، ان کی ازواج مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت گزر گئی دنیا سے جب ان کو وسلم کو ان کی شدید ضرورت تھی، اس لیے کہ وہ نبوت مشرکین سے اور دوسرے ظالموں کا جس طرح فیس کر رہے تھے۔ تو اس قسم کی آزمائشیں نبیوں پر اور سارے نبیوں پر آزمائشیں گزری ہیں۔ تو آزمائشیں اللہ تعالیٰ اس سے ثابت ہوتا ہے اپنے پیارے بندوں کو جو زیادہ قریب اس کو بھی دیتا ہے آزمائشیں۔ دوسری ایک اور چیز ہوتی ہے، بعض اوقات ہمارے درجات وہ نہیں ہوتے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس لکھا ہوتا ہے، تو ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے، ہمارے اس لیول پہ لانے کے لیے، چونکہ اعمال کافی نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے گزارتا ہے، اس کے بعد پھر اس لیول پہ لے کے آتا ہے، بیلنس ہو جائے۔ ایگزیکٹلی، آزمائشوں میں دیکھیں، مومنوں کے لیے آزمائشوں میں رحمت ہی رحمت ہے، ایک دم اللہ تعالیٰ گناہ ختم کرتا ہے اور جو ساری بینیفٹس میں نے بتائیں وہ کر رہا ہوتا ہے، بس اس کو تھوڑے آزمائشوں کو صحیح طریقے سے آپ کو فیس کرنا ہوتا ہے صبر کے ساتھ۔ اچھا، جہاں تک آپ نے سوال کیا عذاب کا، دیکھیں عذاب میں یہ فرق ہے، عذاب میں اللہ تعالیٰ جب کسی کو عذاب میں ڈالتا ہے تو عبرت بنا دیتا ہے، جیسے فرعون کو، قارون کو، یہ شداد کو، اس قسم کے لوگ تھے جو عذاب سے گزرے، ان کو توبہ کا موقع نہیں ملا۔ اسی طرح پرانی قومیں جو عذاب سے گزری ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانی بتانے کے بعد جب وہ ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ کر دیا۔ اچھا، ہمیں امت محمدی ہمیں اس قسم کے عذاب کا کوئی ڈر نہیں ہے، لیکن ڈیفینیٹلی ہمیں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اچانک موت نہ دے۔ بعض وقت میں نے دیکھا ہے کوئی لوگ گمراہی میں ہوتے ہیں یا کوئی ناجائز یہ حرام کام کی طرف ہوتے ہیں اور ان کو ایک دم سے موت آ جاتی ہے، اس موت سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے حضور وسلم پناہ مانگتے تھے اچانک کی موت سے، اس لیے کہ جب انسان کو تھوڑی علالت کے بعد موت آتی ہے تو اس میں توبہ کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ ٹھیک، اچھا آپ بتائیں گے تو صاحب کہ آزمائشوں کی صورت میں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب آزمائش آتی ہے تو انسان کا گمراہ ہونے کا چانس ہوتا ہے، ٹریک سے اترنے کا چانس ہوتا ہے، یہ وہ ٹائم ہوتا ہے بڑا، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے اسے؟ دیکھیں، آزمائشوں میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ اور توکل رکھنا چاہیے۔ دیکھیں، یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کر کے اب تک اتنی کامیابی دے کے اس مقام پہ پہنچایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے اتنی آزمائشوں سے نکالا ہے، اگر تو اللہ تعالیٰ اس بات پہ بھی قدرت رکھتا ہے کہ اس آزمائش سے بھی نکال دے اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ ضرور آزمائشوں سے ہمیں نکال دیتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ہوتا یہ کہ اکثر ناسمجھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، غلطی ہم وہاں کرتے ہیں جب ہم بلیم کر رہے ہوتے ہیں حالات پہ، واقعات پہ، کسی لوگوں پہ، رشتہ داروں پہ کہ ان کی وجہ سے یہ پرابلم آ گئی، اگر یہ ہوتا تو یہ نہیں ہوتا، یہ ہوتا۔ یہ چیز ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں، جو آزمائش، جو مشکل وقت ہم پہ آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں لکھا ہوتا ہے، تو ہمیں آزمائشوں کو صبر کے ساتھ اور اپنے سارے وسائل کو بروکار لاتے ہوئے فیس کرنا چاہیے اور اس پہ پورا بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے گا۔ دیکھیں، ایسے موقع پہ ہمیں کسی بھی جعلی عاملوں یا فقیروں کے پاس یا ایسے مشرکہ اعمال یا شرکیہ اعمال یا شرکیہ فعل کی طرف نہیں چلے جانا چاہیے جس سے آزمائشوں میں اور پرابلم آ سکتی ہے۔ اور ایک چیز اور بہت امپورٹنٹ ہے بتانا کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ آزمائش جو ہے وہ تنگ دستی میں بھی دیتا ہے اور خوشحالی میں بھی دیتا ہے۔ اگر کوئی خوشحالی میں ہے تو اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دولت دے کر اور عزت دے کر اور خوشحال زندگی دے کر اس کو ٹیسٹ کر رہا ہے۔ اگر کوئی تنگ دستی میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تنگ دستی میں ٹیسٹ کر رہا ہے، آزما رہا ہے۔